کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم رحمت کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کیا ہے؟ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہم سب کی طرف لاگو ہوتے ہیں، اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، یہی میرے حضور سے محبت ہے، یہی ان سے عقیدت کا اظہار ہے۔ لیکن افسوس، ہماری زبان اظہار محبت کرتی ہے، ہمارا کردار اظہار محبت نہیں کرتا۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم کریں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے والے بن سکتے ہیں؟ آج ان حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا حق میرے نبی کا میرے اوپر یہ ہے کہ میں ان پر ایمان لاؤں۔ اب کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام نے ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میرے محبوب پر ایسے ایمان لایا جیسے لانے کا حق تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا حق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں، اور یہ محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والو، جو نبی محترم ہیں وہ آپ سب کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو پیارے ہونے چاہیے، ہر چیز پیچھے رہ جانی چاہیے، حضور کی ذات سب سے آگے آ جانی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیگر مواقع پر بھی اس میں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص خوشی اور غمی کے موقع پر ہمیں حضور کا طریقہ بھول جاتا ہے، ہم حضور کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن جب میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا تو میں گانے بجا کر ڈول ڈمکا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں حضور کی محبت میرے دل میں ہے۔ اس نے محبت نہیں یاد رہتی۔ تو دوسری چیز فرمایا کہ حضور سے محبت کرنی ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی فرما برداری کریں۔ تیسری بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بجا لانا اور آپ کا ادب کرنا، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنا اور آپ کی عظمت کو بجا لانا، عظمت کو اجاگر کرنا، یہ کام بھی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جو چوتھی بات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ ایک اہم امر ہے جس سے ہم بہت دور ہیں۔ اگر آج ہم اس امر کو اپنا لیں تو دنیا ہمارے قدموں میں آ سکتی ہے، بادشاہتیں ہمارے قدموں میں آ سکتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ صحابہ اکرام کے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ لٹایا، حضور کی اتباع کی، تو وہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت ان کے قدموں تک آئی۔ لیکن افسوس آج ہم ایمان والے ہو کر ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں جو کیسر و کسریٰ کی طرح راج کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کا ذکر مبارک کیا جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، یہ حضور کا ہم پر حق ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی بے شمار کتابیں ہیں۔ ایک اہم کتاب کا تذکرہ کرتا ہوں، سیرت مصطفیٰ، ہمارے شیخ و مربی ڈاکٹر محمد ادریس کاندیلوی، شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، انتہائی اہم کتاب ہے سیرت پر۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، آپ کے دل میں حضور کی محبت ایسے پیوست ہو جائے گی جیسا کہ ہونے کا حق ہے۔ ضرور انشاءاللہ وقت نکال کر آپ اس بات کا اہتمام کریں، روزانہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس طرح کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، حضور کا تذکرہ کریں۔ سامعین و ناظرین، حضور کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے
کہ آپ کے دین کی نصرت کریں، جہاں پر دین مٹ رہا ہے وہاں دین کو زندہ کریں۔ آج میرے حضور کے طریقے مٹ رہے ہیں، مسواک کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس کو ہم زندہ کریں۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہم نہیں کر رہے، ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے، ہم اس سنت کو زندہ کریں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ حضور کا دین جہاں بھی مٹ رہا ہو اس کو زندہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور میرے محبوب کی کوئی سنت کوئی طریقہ مٹ جائے۔ تو آج حضور کے طریقے مٹ رہے ہیں لیکن ہم زندہ ہیں، ہمیں اس پر کوئی صدمہ نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کا خیال کیجیے۔ سامعین و ناظرین، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت اور محبین سے محبت کرنا، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھیں، اور جو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہم ان سے محبت رکھیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت حضور سے محبت رکھنے والی تھی، ہم ان سے محبت رکھیں۔ کفار مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب حضور کے مخالفین تھے، ہم بھی ان سے مخالفت رکھیں۔ اور حضور کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے۔ آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ آج اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے کرتے ہیں، حضور کی ازواج سے کرتے ہیں، حضور کی بنات سے کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے کرتے ہیں، تو یہ حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو ہم ان سے محبت نہ کرتے۔ حضور کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو مقام ملا، حضرت علی کو مقام ملا، یہ حضور کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو مقام ملا، سیدہ عائشہ کو مرتبہ ملا۔ سامعین و ناظرین، حضور کا ایک حق یہ بھی ہے کہ حضور کا دفاع کیا جائے۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم افراد خاموشی سے اس بات کو سنتے ہیں اور اس حوالے سے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ حضور کا حق ہے، اور ختم نبوت کام کرنا ذات نبی کا دفاع ہے، اور ذات نبی کے دفاع سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو بجا لائیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر حضور کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں۔ والسلام۔